بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست میں ہم کچھ ان سوالات کے جواب دینے کی کوشش کریں گے جو ہمیں یوٹیوب، واٹس ایپ میسیج یا ای میل کے ذریعے آئے ہیں۔ اس میں سب سے اہم سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ بغیر اجازت کیا جنات کا چلا کیا جا سکتا ہے؟ تو بڑے بھائی، سب سے پہلے تو آپ اس چیز کو سمجھیں کہ اجازت ہے کیا چیز۔ اجازت سے مراد اگر آپ یہ لیتے ہیں کہ میں نے آپ کو کہہ دیا جی آپ جنات کا چلا کر لیں اور آپ نے کر لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کامیاب ہو گئے یا کامیابی آپ کے قدم چومے گی، یا میں نے آپ کو اجازت دینے کے لیے آپ کو کہا جی آپ 20,000 روپے، 1,00,000 روپے، 10 روپے مجھے دیں تو اس عمل کی آپ کو اجازت ہے۔ یہ سب فضول باتیں ہیں، اجازت کا یہ مطلب نہیں ہوتا۔ اجازت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی فرد کو اس عمل کی تیاری کروانی ہے، اس عمل کے کرنے کے لیے جو ضروری باتیں ہیں وہ اس کو سمجھانی ہے، اس کا طریقہ کار سمجھانا ہے، اس کے اندر درپیش امور کی وضاحت کرنی ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ مزید جاننا چاہیں کہ اجازت بذات خود ہوتی کیا ہے، تو آپ جو ہے ہمارا ایک کتابی کورس علم عملیات پر ہے، اسے آپ دیکھیں۔ اس کے اندر میں نے کافی تفصیل سے اس موضوع کو بیان کیا ہے۔ لیکن عام طور پہ جو یہ مشہور ہو گیا کہ اجازت کے بغیر عمل نہیں ہوتا، اجازت لے کے عمل کریں، اجازت لے لی تو آپ عمل بن گئے، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ اصل مقصد اس کے پیچھے ایسا ہے کہ جیسے آپ کوئی گاڑی آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں، مجھے گاڑیوں کی ریپیئر میں نے سیکھنی ہے، تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی گاڑی لیں اور اس کا انجن کھول لیں اور اس کے اوپر آپ پھر بند کریں اور آپ تجربہ حاصل کریں کہ جی میں نے گاڑیوں کا کام سیکھ لیا۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ نے پہلے کسی مکینک کے پاس، کسی ورک شاپ میں، کسی انجینئرنگ کالج میں آٹو موبائل کے، وہاں پہ آپ نے جا کے اس کی تعلیم حاصل کرنی ہے۔ یہ اجازت ہے کہ اب آپ کسی کی گاڑی کو کھول کے اس کو مرمت کر سکتے ہیں۔ یہ اجازت نہیں ہے کہ کوئی آٹو موبائل کا انجینئر آپ کو کہ جی 10,000 مجھے دیں، 1,00,000 روپے مجھے دیں، آج سے آپ کو گاڑیاں لوگوں کی کھولنے کی اجازت ہے۔ ہمارے یہاں اجازت کا مفہوم بہت گھٹیا معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور صرف ذاتی مفاد کے لیے ہم اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں خالی عاملین کا ہی قصور نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا قصور بھی ہے کہ جو ایک لمحے کے اندر ایک فکرے سے عمل بننا چاہ رہے ہیں کہ جی بس آپ کو اجازت دے دی جائے اور آپ جو ہے نا صبح سے اس عمل کے طور پر کام کرنا شروع کر دیں۔ باقی بات رہی جنات کے وظیفے کی یا اس طرح کے باتوں کی، تو یہ تو اگر آپ اجازت لے کے بھی کریں نا تو تب بھی بڑے خطرناک ہیں۔ بلا اجازت تو آپ کو طریقہ کار ہی نہیں پتہ، آپ کو انجن کے کھولنے کا پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو ایک چیز کی سمجھ ہی نہیں ہے، آپ نے فریج کھول لیا، آپ کو بند کرنے کا طریقہ ہی نہیں پتہ، کھولیں گے بھی کیا، توڑیں گے ہی آپ اس کو، اس کی نٹ بولٹ توڑ کے بیڑا گرک کریں گے۔ اسی طرح یہ بھی چیزیں بہت سینسٹیو ہیں، ان کا تعلق روح سے ہے، ان کا تعلق ایسی چیزوں سے جو غیر مرئی ہیں، جو نظر نہیں آتی، ایسے اثرات ہیں جن کا حل بعد میں انسان کو پالخانے لے جاتا ہے۔ اس لیے اس طرف نہ جائیں، اس کو پہلے علم کو بطور علم سمجھیں، پھر آپ وہ کچھ کریں جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ویسے رہ جاتے مجھے ایک واقعہ اپنی عین جوانی بلکہ ابتدائی جوانی کا یاد آ گیا کہ ہم کچھ دوست ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جب آدمی کسی شعبے میں ہوتا ہے تو اس کے دوست یا اسے ملنے والے بھی اسی شعبے سے متعلق رکھتے ہیں۔ تو ہمارے ایک جاننے والے تھے، انہوں نے ایک کیا وظیفہ جنات کو قابو کرنے کا، جنات کو کیا بلکہ جن کو قابو کرنے کا وظیفہ تھا، قبرستان میں کرنا تھا، اور کچھ وہ کیونکہ تھوڑا سا کالے علم کا بھی تھا وہ عمل اس نے جو کیا تھا، تو اس میں کچھ جنات کی خوراک کے طور پہ اسے 7 یا 8، مجھے اب درست طریقے سے یاد نہیں ہے، لیکن کچھ 7 یا 8 ہانڈیاں جو ہے نا انہیں اس نے کھلانی تھی، جس کے اندر کچھ خون اور ہڈیاں، گوشت اور اس طرح کی کچھ چیزیں ہر ہنڈی کے اندر علیحدہ علیحدہ تھی۔ اور اس عمل کا حصہ ایک یہ تھا کہ وہ جن جو تھا وہ کسی فرد کے اوپر اس نے طاری ہونا تھا۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے اپنا ایک شگرد ساتھ رکھا، وہ قبرستان میں انہوں نے عمل شروع کر دیا۔ جب اینڈ ٹائم آیا تو وہ صاحب جو تھے جنہیں وہ عامل صاحب اپنے ساتھ اپنے شگرد کو لے کے گئے تھے، وہ پہلی دفعہ گئے تھے قبرستان، تو ان کے مزاج میں پتہ نہیں کیا تبدیلی واقع ہوئی، خوف طاری ہوا یا جو بھی ہوا، وہ وہاں سے دائیں بائیں ہو گئے۔ اب اس کا جب عمل اپنے مکمل اختتام کی طرف پہنچا تو یہ اس کی آپ کہہ لیں کہ خوش قسمتی کہہ لیں یا بد قسمتی کہہ لیں کہ عموماً یہ بہت سخت عمل ہوتے ہیں، اتنی آسانی سے کوئی بھی چیز قابو نہیں آتی۔
تو وہ جو جن یا جو بھی چیز آپ کہہ رہے ہیں جب ظہور پذیر ہوئی تو وہ خوراک اسے پیش کی گئی، تو وہ کھانے کے بعد اس نے وہ مزید طلب بیان کی۔ اب مزید طلب تو ظاہر سی بات تھی کہ وہ انسانی حواس کے اوپر غالب آنا تھا اس نے، یہ جو آپ کو مجذوب یا پاگل ہوئے پھر رہے ہوتے ہیں لوگ ہیں، اس طرح کی کیفیت اسی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو وہ شگرد جو تھا اس کا وہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا، نتیجتاً وہ جو بھی جن یا جو بھی چیز تھی وہ اس عمل کے اوپر مسلط ہو گئی، اور اس کی ذہنی حالت جو تھی وہ اتنی بگڑی کہ عین گرمیوں میں وہ ریلوے کے ہمارے پرانے زمانے میں ایک کوٹ ہوتے تھے فل کوٹ، اور بڑے گرم ہوتے ہیں، سردیوں کے لیے وہ پہنائے جاتے ہیں انہیں، اس نے وہ کوٹ پہنا ہونا تو گرمیوں میں دیوار کے سائے کے ساتھ چھڑکاؤ وغیرہ کروا کے چارپائی رکھنی، وہاں پہ اس نے اپنے ملنے والوں کو بٹھانا اور سامنے کھڑے ہو کے اس نے انگریزی میں تقریر کرنی، حالانکہ وہ پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا کہ اتنی اچھی تقریر انگریزی میں کر سکے۔ اب وہ جس کی جو انگریزی کی تقریر تھی، یہ تو اب اللہ بہتر جانتا ہے، میرا تو یقین ہے کہ اسے خود سمجھ نہیں آتی تھی وہ کیا کر رہا، کیونکہ وہ تو کر نہیں رہا ہوتا تھا، اس کے اندر جو روح یا جو جن اس کے اندر حاضر ہوتا تھا وہ ساری تقریر کرتا تھا۔ تو اس طرح کے نتائج جو ہے نا اس طرح کے کاموں میں پھر نکلتے ہیں۔ تو اس طرح کے کاموں کو کرنے میں قباحت نہیں ہے، لوگ کرتے ہیں، بزرگوں نے بھی کیے ہیں، آپ یا ہم جو بھی عملیاتی میدان میں آتا ہے اسے سارا کچھ کرنا پڑتا ہے یا کرتا بھی ہے وہ، لیکن کیا ہر آدمی ہر عمل میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ کیا ہر عمل ہر آدمی کے لیے ہے؟ یہ ایسی باتیں جن کے اوپر آپ کو سوچنا چاہیے اس طرح کے کاموں میں داخل ہونے کے لیے۔ انسانی زندگی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس کو بلا وجہ اور بلا سوچے سمجھے ضائع کرنا بذات خود ایک گناہ ہے۔ سو آپ اس میدان میں آئیں، لیکن ایک دن، سوا دن اور 2.5 دن کے چلے اور چند روپوں کے عوض عمل بننے کی کوشش ترک کریں، اللہ کے کلام کو پکڑیں، اللہ کے راستے کو پکڑیں، کالے علم، جنتر منتر، تنتر اور اس طرح کے مختلف الٹی سیدھی ذکروں سے، پڑھائیوں سے باز رہیں۔ اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے، آپ دنیا فتح کرنا چاہیں، آپ آخرت فتح کرنا چاہیں، وہ آپ کو سارا کچھ قرآن میں ملے گا، اللہ کے راستے پہ ملے گا سارا کچھ۔ یہ الٹے سیدھے عمل کر کے صرف اپنا ایمان ضائع کرتے ہیں۔ کوشش کریں کہ استقامت کے ساتھ اللہ کے راستے کو پکڑیں۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں، قرآن میں، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ میں ایسے ایسے الفاظ اور ایسی ایسی آیات ہیں جو آپ کو بہت کچھ دے سکتی ہیں اور جائز اور درست طریقے سے دے سکتی ہیں۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں دنیا آخرت میں کامیاب فرمائے اور ہمیں ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ آمین۔